بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کے بارے میں بات کریں گے کہ سردیوں میں تہجد کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے تہجد کی نماز میں۔ تہجد کی نماز سردیوں کے دنوں میں عام دنوں سے بھی زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹھنڈ میں اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑنا بہت مشکل اور قربانی دینے جیسا کام ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹھنڈ میں ویسے ہی ہمیں اٹھنے کا دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہ پورا دن اپنے بستر پر پڑے رہیں۔ شاید اسی وجہ سے سردیوں میں تہجد کی نماز کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کریم تو ہے ہی اتنا رحیم و کریم، ہمیشہ سے ہم پر رحم فرمانے والا، ہماری اتنی خطاؤں کے باوجود بھی ہم پر رحم و کرم کرنے والا۔ ذرا سوچئے کہ کچھ نیکیاں نہ کرنے پر بھی وہ کریم رب ہم پر اتنا نواز رہا ہے، تو جب ہم نرم نرم اور گرم گرم بستر کو چھوڑ کر ایسے ٹھنڈ میں اٹھیں گے اسے منانے کے لیے، تو کیا وہ ذات ہمیں مایوس لوٹا دے گی؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کہ بالکل نہیں۔ یقین کیجئے آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کا آپ سوال کر رہے ہیں۔ ہاں تھوڑی دیر لگے گی، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندیر نہیں، اور اس کے ہر دیر میں بھی خیر چھپی ہوتی ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے اتنے مانگنے کے باوجود بھی، تو ایک بار ذہن میں رکھیے کہ اس چیز کے ملنے کا بھی وقت نہیں، یا شاید یہ وقت صحیح نہیں ہے اس چیز کو پانے کا۔ جب وقت آئے گا تو کہتے ہیں نا، دینے والا جب بھی دیتا چھپڑ پھاڑ کے۔ جی ہاں، بالکل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا جب آپ کی بھی دعا قبولیت کا وقت ہوگا۔ میں یہی کہوں گی، گولڈن اپرچونٹی سمجھو ان سردیوں کی راتوں کو، اور رات کے پہر میں اٹھا کرو، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرو۔ اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو پانی گرم کر لیجئے، لیکن پلیز اٹھیے تہجد کے لیے، اور اس سے اپنی ہر بات منوا لیجئے۔ بے شک جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو ذرے کو آفتاب کر دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ کم سے کم 4 رکعت بھی پڑھ لیں گے نا آپ، تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو پلیز آپ تہجد کے لیے اٹھا کریں، اور یہ نفل نماز ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے لیے نا 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتے ہیں، ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو آپ تہجد ضرور پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں۔ آپ لوگ خوب جی بھر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگا کریں، دنیا مانگا کریں، آخرت مانگا کریں، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی سب کچھ مانگا کریں، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگا کریں، استغفار کریں۔ اور اگر آپ تھک چکے ہو اور ہر جگہ سے راستہ بند اور ناممکن نظر آ رہا ہے، تو آپ تہجد شروع کر دیجئے۔ اگر آپ واقعی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی تہجد شروع کریے گا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کریم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ تڑپ جاتے ہو، جب آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ کے لبوں پر جب اس کریم و رحیم پروردگار کا نام مبارک آتا ہے، تو وہ فرماتا ہے، بول میرے بندے، میں یہی ہوں تیرے ساتھ۔ بغیر مانگے جو رب نعمت پر نعمت دے رہا ہے، تو سوچو اس رب سے جب آدھی رات کو اٹھ کر اپنی نیند ایسے ٹھنڈ میں اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھو گے اور اس سے سوال کرو گے، تو کیا وہ تمہیں وہ چیز عطا نہیں کرے گا جس کے لیے تم بے چین رہتے ہو؟ یقین کیجئے کہ تہجد اتنی پاورفل نماز ہے، جس کو خلوص دل سے ادا کیا جائے تو وہ بھی ملتا ہے جو نہیں مل سکتا۔ ناممکن کو ممکن کرتی ہے تہجد کی نماز۔ 5 وقت کی نماز کو ضرور پڑھیے گا، پھر اس کے بعد تہجد ضرور شروع کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ تو سردیوں کی راتوں میں تہجد ایک ایسا عمل ہے جو بندے کی ہر دعا کو قبول کروا سکتا
ہے۔ کیا کرنا ہے کہ تہجد کی نماز شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے فرض نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنی فرض نمازیں قائم کیجیے اور نہایت دل سے فرض نماز کی طرف آئے۔ ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ نماز کبھی نہیں چھوڑنا، دنیا کے سارے کام چھوڑ دینا، کسی کو بھی چھوڑ دینا، لیکن نماز نہیں چھوڑنا، کیونکہ نماز کو تھام لیا تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے تمام مسائل کو حل کر دیں گے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے ان کے آخری الفاظ بھی یہی تھے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر نماز چھوڑنے کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں اور سفر میں اللہ پاک ضرور اجازت دیتے کہ صحابہ اکرام کو بھی۔ اور نماز تو ایمان کو تازہ کرتی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے۔ اور جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ تو میں اپنی جھولی پھیلا کے کہتی ہوں کہ آپ سب کو نماز نہیں چھوڑنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ کبھی چھوٹ جائے تو قضا ادا کر لینا، لیکن نماز نہیں چھوڑنا۔ کبھی غور کیا ہے جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں اپنا وجود بھی بوجھ سا لگتا ہے، اور جب ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے نا جیسے اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے نمازوں کی شروعات کرنی ہوگی۔ ہر رات کو سونے سے پہلے نیت کریں کہ میں کل سے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، اور پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو توفیق دیتے ہیں۔ لیکن نماز نہیں چھوڑنا میرے پیارے بہن بھائی، نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ پہلے اپنے فرض کی ادائیں کیجیے اور اس کے بعد نفل نماز ادا کیجیے، کیونکہ جب تک ہم اپنی فرض نماز ادا نہیں کریں گے تب تک ہماری نفل نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ تہجد کی نماز تبھی قبول ہوگی جب آپ اپنی فرض نماز کی شروعات کریں گے، پابندی سے شروعات کریں گے۔ تو کوشش کیجیے گا اس نماز کو ادا کرنے کی، اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا اور ضرور شیئر بھی کر دینا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔